اس لیے علامہ نے ایک بڑی پیاری ربائی لکھی ہے فارسی میں، علامہ اقبال مرحوم نے. میاں کے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ بھی شاعر تھے، اس کی دیوان ہے. تو اس نے جب یہ ربائی پڑھی کہ علامہ کی یہ ربائی ہے، تو اس نے اس کو خط لکھ دیا کہ برائے مہربانی میرا سارا دیوان آپ لے لیں، یہ ربائی مجھے لکھ کر دے دے اپنے قلم سے. علامہ نے اس کو خط لکھا، آپ کیا کریں گے اس ربائی کا؟ اس نے کہا کہ اپنے ساتھ قبر میں رکھ دوں گا تاکہ مجھے مغفرت نصیب ہو. علامہ نے قیامت کے دن جب میں نے کسی امتی کو فرشتے پکڑے اور جہنم میں لے جائیں گے تو حضور فرماتے میں اور تو کچھ نہیں کر سکوں گا، فَأَنَا أَبْكِي عَلَيْكُمْ، میں اس بندے کے لیے روتا ہوں گا کہ چاہیے تاکہ یہ بندہ میری بات مان لے گا تاکہ آج کے اس عذاب سے اس کو نجات ملتی. تو علامہ نے ربائی بڑی پیاری لکھی ہے، میں نے وہ لیونگ روم میں میں نے لگا دی اپنے قلم سے لکھ کے. آپ لوگ بھی اگر کسی سے لکھوا سکتے ہیں تو لکھ کے. بڑی پیاری ربائی کہ تو غنی اظہر و عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بھی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہان گیر. کہ اللہ ہماری بندگی کا تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی کوئی ضرورت ہے؟ میں جواب چاہتا ہوں نہیں. ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو صحیح اعمال کرتے ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ ہے اس کے؟ حدیث ترمذی میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو اجتمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملک اللہ شیئا. اگر دنیا جہان کے انسان ایسے پاک باز ہو جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پاکیزگی اور تقوی سے اللہ کی بادشاہی میں ایک بال برابر اضافہ نہیں ہوتا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ اللَّهِ شَيْئًا. اور اگر سارے لوگ ایسے کافر بن جائیں خدا نہ خواستہ، جس طرح فرعون تھے، جس طرح ابو جہل تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میری بادشاہی میں تو اتنا فرق نہیں گیا تھا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھیں ان کو کہ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے لے لیتا ہے، کیونکہ اس کے نتائج وہ تو اسے ملنے ہیں، اس کے ریوارڈ اسے ملنے ہیں. ومن ضل فإنما يضل عليها، جو آدمی بھٹکے تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اس کے سر پہ آ پڑے گا. میں نے پیغام پہنچا دیا، وما انا علیکم بوکیل، میں آپ کا کسٹوڈین توڑا ہوں کہ آپ کی نگرانی کرتا رہوں؟ آپ کو واضح کر دیا کسٹوڈین نہیں ہے، آپ پیغام دے رہے ان کو. پھر یہ ان کی بات ہے، ہدایت کا راستہ لے لیتے ہیں یا ضلالت کا راستہ لے لیتے ہیں. تو علامہ فرماتے کہ تو غنی اظہر و عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. خدا اللہ تمہیں تو نہ اس دنیا کی کوئی ضرورت نہ اس دنیا کی، اور میں تو محتاج ہوں آپ کی رحمت کا، میں تو محتاج ہوں آپ کی مغفرت کا، میں تو محتاج ہوں آپ کی فضل و مہربانی کا. تو قیامت کے دن وہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا. اللہ کریم فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ماڈرن سائنس سے ابھی تک وہ نہیں مان رہے تھے کہ دل کا بھی ایک فہم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے نیورو کارڈیالوجی کو تو ابھی ڈیولپ کر دیا ہے، وہ امریکہ میں بھی لوگوں نے مان لیا کہ دماغ کا بھی ایک خاص قسم، دل کا بھی ایک خاص قسم کا دماغ ہوتا ہے. اور جیکولر وین کے ذریعے دماغ اور دل کا صرف بلڈ سرکولیشن کا رابطہ نہیں ہوتا، افہام و تفہیم کا رابطہ ہوتا ہے. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اس نے لکھا ہے کہ دل دماغ کو جو دے دیتا ہے تو دماغ has to obey it، لیکن دماغ جو دل کو دے دیتا ہے heart is not bound to، he is not subject to دماغ. کبھی وہ مان لیتا ہے کبھی نہیں مان لیتا. اب کسی معذرت سے میں صرف سمجھانے کے لیے مثال سے کہ اب کسی لڑکے کی محبت پیدا ہوگی کسی لڑکی سے، یا کسی لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی کسی لڑکے سے، تو یہ دماغ کا مسئلہ نہیں، دل کا مسئلہ ہے. یہ دماغ کا مسئلہ نہیں، یہ دل کا مسئلہ ہے. اب اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے بزرگ، اس کے اساتذہ وہ سر کپائیں گے اس کو سمجھاتے سمجھاتے ان کے پلے بات پڑتی. مجھے بتائیں بڑا دور سے، کیونکہ دل کو آپ اپروچ کر نہیں سکتے، یہ اپروچ تو ہوتا ہے دماغ کو. تبھی تو دماغ ہم سارے کنفیوز اس لیے ہیں
میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الایمان ما وقع فی الصدر وصدقه القلب، کہ ایمان وہ ہے جو دل میں جگہ کر دے، اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا ہے، دماغ سے نہیں۔ صحابہ کرام وہ ہر قربانی کے لیے تیار اس لیے تھے کہ ایمان نے ان کے دل میں جگہ بنائی تھی، اور دل کی بات پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ وہ لڑکا بھی نہیں مانتا، لڑکی بھی نہیں مانتی، میں نے شادی کرنی ہے وہاں کرنی، بس زندگی ہے صحیح، چاہے آپ اس کو ایڈریس کریں 2 گھنٹے لیکچر دے دیں۔ ہاں ڈاکٹر ضیاء الاسلام صاحب یا دوسرے محترم ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب اور اس کے استاد کے پاس لے آئے ہیں، یا ود ڈیو رسپیکٹ وہ کہ سر بس یہ مسئلہ ہے، یعنی احترام کی وجہ سے وہ زیادہ کو تو نہیں کہے گا، لیکن کہ سر یہ مسئلہ، اور پھر وہاں پہ بریک لگائے گا، تو جواب تو آ گیا۔ وجہ اس لیے کہ وہ دل کی بات ہے، دل کی بات۔ عربی کا ایک بہت مشہور شاعر ہے، جس طرح اردو میں کہتے ہیں علامہ اقبال، فارسی میں کہتے ہیں مولانا روم، پشتو میں کہتے ہیں بابا عبدالرحمن، تو عربی میں اور وہ بھی بڑے رنگیلے مزاج کا ہے، اس کا نام ہے متنبی۔ اور یہ متنبی آج کل تو پوری دنیا میں یہ بغیر مدرسے میں فتنے پیدا کر رہے ہیں، اور یہ فرقواریت کے حامل ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ۔ میں نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، عجیب فرقواریت مدرسے پیدا، کوئی فرقواریت نہیں پیدا رہا جو مدرسہ ہوتا ہے دین کا۔ میں نے کہا فرقواریت کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے بندے نے کوئی انسانیت کی بات کی ہو، آپ نے اس کو سننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، کہ یہ فرقواریت ہے۔ میں نے کہا ہمارے مدرسوں میں تو ہم پڑھاتے ہیں ایک کتاب شرح تہذیب لاجک میں، اور وہ ایک شیعہ نے تھی کیوں فاضل عبداللہ یزدی، صحیح۔ میں نے کہا کہ ہم لغت کے لیے، حالانکہ بہت سارے مسلمان رہتا جو اردو سیکھتا ہے، عربی لغت کی بہت بڑی ڈکشنری اور انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن ہم بجائے اس کے ترجیح دیتے ہیں ڈاکٹر لوئس معروف کی المنجد کو، حالانکہ وہ کرسچین ہے، صحیح۔ علم العروض والقواعد کی پوئٹری میں ہمیں کتاب پڑھاتے، ابھی تو نہیں پڑھاتے، وہ نصاب سے نکال لیا کہ طلباء سمجھتے نہیں، تو میں نے کہا کہ بخاری نہیں سمجھے گا تو وہ بھی نکالیں گے، کیا کریں گے؟ یہ تو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ تو محیط الدائرہ یہ علم العروض والقواعد ہے، پوئٹری بھی ایک فن ہے، اس کے اپنے کچھ قواعد ہیں، اس کے اپنے کچھ قواعد ہیں، ورنہ کبھی کبھار تو کوئی شاعر بندہ شاعری کا دعویٰ کر کے کوئی انگا بنگا کہہ دیتا ہے۔ وہ ایک آدمی نے کسی سے کہہ دیا کہ رحمان بابا بہت بڑا شاعر، تو اس نے کہا کہ میں بھی بہت بڑا شاعر ہوں۔ اس نے کہا تو آپ رحمان بابا، اس نے کہا میں رحمان بابا سے بڑا آگے ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا تو آپ کا ٹیسٹ لے لوں؟ اس نے کہا ہاں ٹیسٹ لے لیں۔ تو اس نے کہا کہ رحمان بابا وہ فرماتے کہ سر زما سامان زما زار شتر جانان زما، اور زار شتر جانان زما، اور سر زما سامان زما۔ پھر اس پر آپ کچھ کہہ سکتے؟ اور اس نے کہہ دیا ہاں کیوں نہیں کہہ سکتا، میں اس سے بہتر شعر کہہ سکتا۔ اس نے کہا کہو تو اس نے کہا کہ چرگی دی چرگان زما، اور گرگی پڑی ران زما، اور گرگی پڑی ران زما، اور چرگی دی چرگان زما۔ تو میرے قابل احترام بھائی اور بہن، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ متنبی یہ ایک رنگیلا قسم کا آدمی تھا، حالانکہ ہمارے عربک لٹریچر میں یہ ایک کتاب ہے جو فائنل ایئر کی ہے، ماسٹر کی، المتنبی۔ تو اس نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ عبد العوازل فوق قلب الطائف وهو الأحبة منه في صودائه لا تزل المشتاق في أهوائه حتى يكون حشاك في أحشائه فهو من أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مزت الظهور وما أتينا بمثله ولقد أطاف عجلنا عن نظرائه۔ متنبی نے کہہ دیا کہ جس بندے کو عشق ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ لعن طعن کریں، ملامت کریں، برا بھلا کہیں، آپ کی فیملی کا فیملی کی یہ تاریخ ہے، آپ کے آبا اور داد، اس میں ذات کے لوگ جو آپ کر رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں اپنی فیملی کو فلا فلا۔ تو متنبی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو ساری باتیں 2 گھنٹے کی تقریر یہ اس کے ہارٹ کے سرفس کو ٹچ کرے گی، لیکن جو محبت کا دانہ ہے وہ تو اس ہارٹ کے اندر ایک کارا نقطہ ہے، اسی میں اس نے بول دیا ہے، تو وہاں تک تو اس کو رول نہیں ہوتا، اپنے سے وقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایمان دل میں جگہ پکڑے تو آدمی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو پیغمبر کہہ دیتا ہے آگے ہو جا تو وہ آگے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پیچھے ہو جا۔ اس زمن میں آپ کو 2 مثال دے دوں، قرآن اور حدیث۔ ایک مشہور صحابی ہے، یہ نوجوان اپنے باپ اور اپنے چچا کے ساتھ مکہ کے راستے سے گزر رہا۔ اب عربوں کا کلچر یہ تھا، اجنبی نوجوان کو یا بندے کو پکڑ کر بطور غلام کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے، پھر وہ غلام ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔
یہ ایک نوجوان زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دادا سے کہیں بچھڑ گئے، کوئی 12-14 سال کے لڑکے، عربوں نے پکڑ لیا، بطور غلام فروخت کیا، ایک ہاتھ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور چلتے چلتے ہی حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ بڑی تاجرہ عورت تھی۔ اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی جب ملکیت میں آئی، اسی کی نکاح ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو خدیجہ بڑی عجیب عورت تھی۔ اس قسم کی تاریخی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں جو رشتی میں اردینے تریوے کو ہے صدقہ شسل بیدی نارینا۔ پرستوں کا ایک شاعر کہتا ہے جو رشتی میں اردینے تریوے کو ہے صدقہ شسل بیدی نارینا، اور ایک دوسرے شاعر نے کہا کہ کم خطچے پرشان درا کے عیشی نارینا ٹوٹ جہاں دینا قربان شاہ۔ تو محترم بھائی اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور درمیان میں ایک بات حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جب وہ مدینہ میں تھے اور میں کبھی کبھار گھر میں کوئی اچھا گانا پکا دیتی تو حضور علیہ السلام مجھ سے کہتے عائشہ ایک تالی میں کچھ گوشت اور سالن ڈالو اور 2-4 روٹیاں دے کے تاکہ میں خدیجہ کے خاندان والوں کو دے دوں۔ حالانکہ وہ مدت ہوئی وہ وفات پا چکی تھی، مکہ معظمہ میں۔ تو ایک بار میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، ایسے انسانوں کی فطرت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اس کا کوئی حسد تھا، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی کہ بھائی بیوی مر گئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، مدت ہو گئی 10-15 سال، تو ابھی بلاتے ہیں نہیں۔ ہمارے رشتہ دار بڑے مزاحی ہیں اپنی بہنوں سے معذرت کے ساتھ۔ وہ ایک بار مذاق کر رہے تھے اور مجھے کہتا لالا، میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کتنا خوشبخت آدمی ہوتا ہے کہ وہ شادی کرے، بیوی مر جائے، دوسرا کرے اور تیسری مر جائے، تیسرا کرے۔ تو قابل احترام بھائی اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب خدیجہ مر گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات پا چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوڑھے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادیاں ہوئی تھی 2، اور وہ بیوہ ہو چکی تھی دونوں سے، ایک مر گیا پھر دوسری شادی کی، پھر دوسرا مر گیا، صحیح۔ تو اس کو ابو سفیان نے بھی پیغام بھیجا شادی کا، اس نے انکار کر دیا، حالانکہ ابو سفیان کی وصیف مکہ، لیکن اس نے انکار کیا۔ عمر بن ہشام ابو جہل نے بھی لکھوا دیا، یہ سردار ابو الحکم چیف جسٹس آف مکہ، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنی چچا زاد بہن کے تھرو پیغام بھجوایا حضور علیہ السلام کے پاس۔ اب حضور علیہ السلام نبوت سے پہلے کا مسئلہ ہے کہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ پیغمبر کو بنا دیتا ہے نبوت سے پہلے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں ذرا اپنے چچاؤں سے بات کروں، والد تو نہیں، تو حضرت عباس سے بات کی اور ابو طالب سے بات کی۔ ابو طالب نے کہا اس نے پیغام بھجوایا ہے، وہ تو سرداروں کو ٹکرا چکی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، اس کی چچا زاد بہن میرے پاس آئی تھی، کیونکہ میں نے اس کے لیے شرکت مزاربت میں 1-2 سفر کی ہیں شام کے، صحیح، اور اس کے خادموں نے ان کو بتا دیا کہ اتنا دیانتدار آدمی ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو شاید اس لیے انہوں نے پیغام بھجوا دیا ہو۔ ابو طالب نے کہہ دیا کہ یہ تو ضرور ہونی چاہیے، اور آپ کے نکاح کا خطبہ میں پڑھوں گا۔ تو جب خدیجہ کا نکاح ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو خدیجہ نے پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میرے مال ہیں اتنے اتنے اتنے، یہ آج کے بعد سارے آپ کے، یا کے بعد سارے کہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح اس لیے نہیں کیا تھا، بڑی مہذب خاتون ہے، اس نے تو خود پیغام بھجوا دیا تھا، لیکن خدیجہ نے اس خود کہہ دیا وہ مال ابھی آپ کے، آپ جو چاہیں کریں، اپنے لیے خرچ کریں، کسی اور کو دینا چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج ہی تھا غریب غرباء کو سپورٹ دینا، کیونکہ جب پہلی وحی آئی آپ پہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ واپس پہنچے غار حرا سے، تو اس نے کہا کہ زمیلونی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ تو بڑی تجربہ کار خاتون تھی، اس نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو اس طرح دیکھ لیا، اس نے کہا محمد کی تو بیماری کی بات نہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، کچھ مسئلہ ہوا ہے، آپ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ میں آپ کے فیس کو ریڈ کر رہی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے واقعہ سنا دیا کہ اس طرح غار حرا میں تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اتنے میں ایک اجنبی بندہ وارد ہوا، میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے کہا اقرا پڑھو، تو میں نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، کیا پڑھوں، میں نے تو کبھی مدرسہ میں دیکھا،
اللہ نے ہر پیغمبر کو محفوظ کر دیا. اگر وہ بچہ خان میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوتا تو یہاں کے گریجویٹ تو یقیناً عقل مندی کی بات کریں گے. تو وہ عقل مندی کی بات کرے تو یہ کوئی اجنبی واقعہ تو نہیں. لوگ کہیں گے بھائی تو ڈاکٹر صاحبان سے پڑھے ہوئے لرنڈ لوگ ہیں, اس پہ بھی بہت ساری عقل اور رشد و دیانت آئی ہے اور یہ اچھے انداز سے بول رہا ہے. اس لیے پیغمبر نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں, الف بھی نہیں پڑھا. اور اعلیٰ فضل وہ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا کے عقلاء حیران ہو جاتے ہیں. تبھی تو مشرکین مکہ جب بدریت اور دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پروپیگنڈا کرتے دیوانہ ہے. تو آپ جیسے امن لوگ بھائی دیوانے تو اس طرح نہیں بولا کرتے, آپ کہتی پاگل ہیں, صحیح یہ لوٹیک ہے, دیوانے تو اس طرح نہیں ہوتے. تو بھی بڑے آرامی تھے, انہوں نے کہا معلم مجنون, یہ گریجویٹ دیوانہ ہے. بڑے آرامی تھے. دشمنی میں جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, آپ تعلیمات کرتے ہیں تو رکھا معلم مجنون, یہ بڑا گریجویٹڈ اور بڑا ایجوکیٹڈ قسم کا دیوانہ ہے. ہمارے ایک استاد تھے, اللہ مغفرت نصیب فرمائے, میں میتھس پڑھاتے تھے. صحیح بعد میں اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا. وہ لوگ جوتے پہنتے تھے, نہ سر پر کچھ, بلکہ کبھی کبھار ایک شلوار میں ٹھنڈی رات میں باہر بیٹھے رہتے راستوں میں. تو کبھی کبھار میں اس کے پاس جا کے میں پیسے دیتا, وہ نہیں دیتا, اس نے کہا I don't want it. صحیح. تو میں کبھی کبھار بطور ٹیسٹ اس کو الجبرا کا کوئی سوال دے دیتا. میں نے کہا سر if you can do it. سو وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے فوراً وہ الجبرا کا مسئلہ وہ حل کر کے تھوڑا لے لیتے ہیں. اس کے لیے اس کا ڈیسک صحیح تھا, وہ کریش نہیں بولتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا معلم مجنون. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سارا مال اس کو دما دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدیجہ نے کہا ڈرے ہوئے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایسا ہوا. اس نے کہا کہ ڈونٹ وری. حضرت خدیجہ نے کہا ڈونٹ وری. صحیح. اب اگر ہم پہ کوئی باہر مصیبت آئے اور ہم گھر چلے گئے, صحیح, اور ڈرے ہوئے اس طرح لڑ رہے ہیں اور بیوی سے کہہ دیا کہ کوئی اس کا مسئلہ, تو ہم تو آپ کو کہتے ہیں آدھی رات تک پتہ نہیں کہاں گھومتے پھرتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, اس نے ایسا نہیں کہا, کوئی سخت بات نہیں کی, بلکہ حضور کی ڈار سمجھائی. آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیا کہ اللہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں, واللہ مجھے اللہ کی قسم, ابھی تک وہ پیغمبر نہیں کہ مجھے اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کبھی بھی آپ کو ڈاؤن نہیں کرے گا, اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اس لیے کہ انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داروں کی کفالت کرنے والے ہیں. دیکھیں کردار جو ہوتا ہے, چاہے وہ کافر کرے قابل تعریف ہے, چاہے وہ زمانے جاہلیت میں کوئی کرے قابل تعریف ہے. انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داروں کی کفالت کرتے ہیں. اور فرمایا وتحمل الکل, جو آدمی اپنے اوپر برڈن بن چکا ہے, he is thinking of suicide to go somewhere to a train station, کہ ٹرین کے سامنے وہ خودکشی کرے, آپ اس کا ڈارس بندہ کے اس کی ذمہ داری اپنے ساتھ لے لیتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے. آپ مسئلہ کیا ہے, میرے 7 بچے ہیں, میں نے فیملی پلاننگ پر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, وہ ڈپارٹمنٹ والوں محکمے والوں نے اس کو پرنٹ کر دیا ہے. تو میں نے وہاں کہا کہ یہ ایز اے پالیسی ہر حکومت کو نہیں اپنانا, یہ تو حالات اور ظروف کا تقاضا ہوتا ہے. انعامات اور ڈڈکشن کا مسئلہ ہے, کہاں اس کی ضرورت ہے امپلیمنٹیشن کی اور کہاں نہیں. اب اگر میں چائنا جاؤں تو وہاں ان سے کہہ دوں کہ آپ ذرا 1 کے بجائے 2 کر دے بچے, کیونکہ آپ کو تھوڑی بہت تعداد کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان میں نہیں کہوں کہ بھائی think about that, think about that, آپ ذرا سنت سے رک جائیں, زیادہ سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو میں نے عرض یہ کیا کہ اب وہ کہے گا, وہ کہتا کہ میرے بچے ہیں, حضور اسلام فرماتے میری ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری, آپ کی وائف کی ذمہ داری, آپ کے بچوں کی ذمہ داری, اور you should not think about suicide or something like that. وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ. اور تیسرا یہ کہ آپ بے روزگار کے ساتھ در در کی ٹوکر نکال کر اس کے لیے روزگار ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایک حدیث آپ کو بتا دوں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. ایک صاحب آئے, ابن عباس نے اس سے کہا ذرا افسردہ نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا جی وہ فلاں سے میں نے کچھ قرضہ لیا تھا, کل اس کا ڈیو ڈیٹ ہے, جہاں سے میں اپنی رقم ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ آ نہیں رہا, تو مجھے کل کی فکر ہے کہ اس آدمی کو آن کے کیسے دکھاؤں گا. یہ ہوتی ہے کانشیس کی بات, یہ ہوتی ہے ضمیر کی بات.
صحیح. وہ مجھے ایک ساتھی بھی وفات پا چکے، اس کے مطابق کسی نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کا بہت تعلق ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا اور تو بہت ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ قرض کو انکم میں شمار کرتا ہے. بس اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرض دے لیتا ہے تو اس کو انکم والے کالم میں لکھ دیتا ہے، وہ پھر دیتا نہیں واپس. تو ہم بھی وہی لوگ ہیں جو قرض کو انکم والے کالم میں لکھ لیتے ہیں، لیکن جن کا ضمیر زندہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدین ہم باللیل وحر بالنہار، قرض نہ لیا کرو، اپنی چادر کے مناسب پاؤں پھیلایا کرو، اخراجات کو کنٹرول کرو. اکانومی کا بیس ہے، میں نے کتاب لکھی ہے سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت اور اسلام، اور انگریزی میں بھی لکھی ہے کیپٹلزم کمیونزم اسلامک اکنامک سسٹم. تو اسی پر میں نے کتاب لکھی ہوں، وہاں پہ میں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے ایکسپینسز کو ٹو دی لیول آف ہز ارننگ وہ نیچے لے آئے. اب کیا ضرورت ہے اپنے کڑھائی کھانا، کیا ضرورت ہے اپنے چکن روسٹ کھانا ہے؟ بھائی دین سے بھی کام چلتا ہے، وہ 60 سے بھی کام. میں نے عبادتی تو زیادہ نہیں کی تھی، جی بیف بھی ابھی چکن کی قیمتیں مل رہے ہیں. تو اینہاؤ میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی من اقتصد والاقتصاد نصف المعیشہ، بیلنس قائم کرنا انکم اور ایکسپنسز میں. حضور فرماتے ہیں کہ 50% آپ نے اپنے اکنامکس کو کنٹرول کر دیا، آپ اپنے ایکسپنسز کو وہ نیچے لے آئے ٹو دی لیول آف یور ارننگ. جتنا آپ کماتے ہیں 10 کماتے ہیں تو 8 لگائے جائیں، ہم جو 10 کماتے ہیں تو 20 لگاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ نمبر 1 چوری کریں گے، نمبر 2 ڈھاکے ڈالیں گے، نمبر 3 دھوکہ کریں گے، نمبر 4 رشوت لیں گے، نمبر 5 کک بیکس لیں گے، نمبر 7 ٹیکوں میں کمیشن لیتے رہے. یعنی یہ ساری ایک بڑا صحابی نام بعد میں لوں گا، ایک تابعی عالم فرماتے کہ میں حج میں طواف کر رہا تھا تو ایک بزرگ جو بہت نورانی قسم کا تھا وہ طواف میں صرف ایک ہی دعا کر رہا ہے اللہم قنی شح نفسی، خداوندہ مجھے نفس کے شح سے بچائیں. پھر 1 منٹ بعد اللہم قنی شح نفسی. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شح نفسہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اس کے نفس کے شح سے بچایا گیا یہی کامیاب لوگ ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ شح تو ہوتا ہے نیچر میں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ. ایک تو یہ ہے کہ آپ بھینس کو پانی پلانے کے لیے بالٹی بھر بھر کے لائے تو وہاں تو آپ کفایت کو کافی سمجھتے ہیں کہ بس یہ 2 بالٹیاں اس کے لیے کافی، حالانکہ ابھی تک اس کا پیٹ نہیں بھرا لیکن بالٹیاں بھر بھر کے آپ کی کمر بھی خمیدہ ہو جاتی ہے. ہم نے کہا بس یہ جو پی لیے کافی ہے، لیکن آپ اس کو دریا یا نہر پر لے جائیں سو بینس تو پی گی ٹو ہر لیول اور ٹو ایکس لیول کہ جتنا اس کا پیٹ ہے اس کو بروا دے گی. تو یہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ شح کی مثال ایک سمندر کی ہے اور انسانی نفوس اور نیچر کو اس سمندر پہ لے جا کے ان کو وہاں سے پلایا گیا. اٹ مینز کہ they have drunk their from to their full، کہ انہوں نے پیٹ بھر کے شح پی لیا ہے. اب شح ہے کیا ہے؟ تو مفسرین تو کہتے ہیں بخل ہے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کمبینیشن ہے 3 چیزوں کی، بخل، حرص اور استغلال. greed, miserliness and exploitation. یہ تینوں جو کمبائنڈ ہو جائے یہ انٹرلنکڈ بھی ہیں. یہ انٹرلنکڈ جو آدمی بخیل و حریص بھی ہوگا اور جو آدمی بخیل و حریص و ایکسپلائٹیٹر ہوگا، ایکسپلائٹ کرتا رہے گا لوگوں کو. تو اللہ کریم نے فرمایا تو وہ بزرگ وہ دعا کرتا ہے اللہم قنی شح نفسی، خداوندہ مجھے اپنی نفس کی شح سے. طواف اس نے ختم کر دیا، 20 مرتبہ اس نے یہ دعا کی. اس نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیے، مقام ابراہیم کے قریب بیٹھے تھے. میں جا کے دوزان ہو کر، کیونکہ لوگ جو اس کو جانتے تھے بڑے احترام سے ملتے، اس کے ہاتھوں کو کا بوسہ لے لیتے. میں نے کہا آدمی تو کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کیونکہ لوگ دوڑ دوڑ کے اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں بھی دیکھ دیا، میں نے بھی سلام کیا، احترام دے دیا. میں نے کہا آپ ایک دعا پڑھ رہے تھے اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، خداوندہ مجھے اپنے نفس کے شح سے بچائے. تو اس دعا کی اہمیت، اس نے کہا جب آپ میں شح نہیں ہوگا آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا آپ دھوکہ نہیں کریں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا آپ رشوت نہیں لیں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا فراڈ نہیں کریں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا تو آپ کک بیکس نہیں لیں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا تو آپ ڈپارٹمنٹ کے لیے سامان خریدنے میں کوئی کمیشن نہیں لیں گے. علاقے کی، کیونکہ 20 قسم کی شیطانتیں آپ شمار نہیں کر سکتے. تو قابل احترام بھائی بزرگ نے کہا، میں نے اس سے پوچھا اسم قبول کریں حضرت آپ کا نام کیا ہے؟
تو اس نے مجھے کہا ادع عبد الرحمن بن عوف، مجھے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں۔ حضور کے صحابی عشرہ مبشرہ میں، حضور کے صحابی عشرہ مبشرہ جس میں دنیا میں اللہ کریم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اس میں عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اس نے کہا ادع عبد الرحمن بن عوف، مجھے عبد الرحمن بن عوف۔ اب یہ بندہ مالدار اتنا تھا کہ جب وفات پا چکا تو اس کی 4 بیویاں تھیں، بیوی 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4، تو اس کو جائیداد کا 8واں حصہ ملتا ہے شریعت میں، 8واں حصہ ملتا ہے۔ میں نے آپ انہیریٹنس یا سائنس آف انہیریٹنس پر ایک کتاب لکھی گورنمنٹ فورس اسکول آف اسٹوڈنٹس، تو اس میں وہاں یہ مسئلہ نظر کیا ہے کہ اس میں دلیل ہے عبد الرحمن بن عوف کی میراث۔ تو اب اگر بیویاں 4 تو اٹ مینس کہ ہر ایک بیوی کو 32واں حصہ ملتا ہے، صحیح؟ امویبل پراپرٹی نہیں، نقد کیش جو بینک میں پڑا رہتا ہے، روپیہ، ڈالرز، ریال اور وٹیور۔ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز دینار، سکہ واسکار اور کرنسی واسکار دینار۔ تو 32ویں حصے میں اس کی ہر بیوی کو 72,000 دینار ملے تھے، اور 1 دینار 1 تولہ گولڈ کا ہوتا ہے، صحیح؟ لیکن وہ بندہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی شح نفسی، خدا مجھے شہید نہ بنائے، اور وہ شہید نہیں تھا۔ حضور کو ضرورت ہوتی مسلمانوں کے لیے تو عبد الرحمن بن عوف کو ایڈریس کرتے، ابن عوف آپ نے 40,000 دینار لا کے غزوہ تبوک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ حضرت عثمان کو دیکھتے، عثمان، تو حضرت عثمان وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا مئۃ آبان باخلاصھا واقطارھا، 100 camels fully loaded۔ سو فلی لوڈڈ مین مجاہد کی جتنی ضرورت ہے کھانے پینے کی، ایون بیک ہوم اس کے بیوی بچوں کی۔ تو جہاد کے موقع پر بھی سارے حضور اسلام نے پھر دیکھا عثمان، تو وہ پھر اٹھ گیا مئۃ آبان باخلاصھا واقطارھا، 100 more fully loaded۔ تیسری بار حضور نے کہا عثمان، وہ پھر اٹھ گیا اور کہا کہ مئۃ آبان باخلاصھا واقطارھا۔ حضور نے چوتھی بار کہہ دیا تو اس نے کہا مئۃ آبان باخلاصھا واقطارھا۔ حضور نے 5ویں بار کہہ دیا کہ عثمان لوگ زیادہ ہیں، سفر دور کا ہے، 1000 or 1200 miles we are going in deserts, for how long we stay here only Allah knows۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جی کوشش کروں گا کہ سارے لشکر کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں۔ اور وہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے قریب رہے تبوک میں۔ تو عصر کی نماز میں خادموں نے بتا دیا کہ حضرت کھانے کے لیے کچھ نہیں باقی رہا، شاید صرف آج شام کا کھانا، 30,000 کی آرمی کہ آج شام کا کھانا کھا سکیں گے، باقی تو کوئی چیز ہے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے عثمان، عثمان کہاں ہے؟ وہ دوڑ کے آیا، اس نے کہا حضرت میں یہاں ہوں۔ کہا عثمان بس شام کا کھانا ہے اور کچھ ہے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کا ایک کاروان آ رہا تھا شام کے علاقے سے، 4000 camels fully loaded with every type of stuff۔ اس نے اپنے چیف آف کاروان سے کہہ دیا کہ ان کیملز کو مدینہ لے جانے کے بجائے یہاں تبوک لے آئے، اس میں زندگی کی ساری ضروریات ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر، دنیا نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ تبھی تو علامہ نے کہا کہ غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں بھی لو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا۔ قابل احترام بھائیو بہنوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اس مال میں یہ غلام بھی مل گیا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا اور اس کو ایز سن اڈاپٹ کیا۔ ایون تو شریعہ میں اس اڈاپٹیشن کا کوئی لیگل حیثیت یہ نہیں کہ جائز نہیں، آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ you are giving an attribution to person concerned, but it doesn't mean that he will be considered like your dear son۔ قرآن کریم نے اس کانسیپٹ کو رد کر دیا، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا اڈاپٹڈ سن آپ کا ریئل سن بن نہیں سکتا ہے، بیکاز فیکٹس آر سیکرڈ۔ حقائق تو مقدس ہوتے ہیں، حقائق کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ حقائق کیا ہوتے ہیں؟ مقدس ہوتے ہیں۔ وہ عبدالولی خان صاحب نے کتاب بھی لکھی کہ حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ عبدالولی خان ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ حقائق یہ ہمارے علم کلام کا سب سے پہلا جملہ ہے ہر کتاب کا، حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ یہ such an established reality that you cannot change it. Don't think of the changing of such like reality and fact. So
اب آپ نے بیٹا دے دیا، وہ بیٹا تو بنتا نہیں، ایک شرافت ہے، ایک کرامت ہے، ایک عزت ہے جو آپ نے اس نوجوان کو دے دی ہے کہ معاشرے میں وہ آپ کا بیٹا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ تو زید بن حارثہ کو حضور نے یہ کرامت شرافت دے دی، فَكَانَ يُدْعَىٰ زید بن محمد، معاشرہ میں اس کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آج سے کنسپٹ چینج کرو، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين۔ جب آپ ایسے قسم کے لوگ جو کسی کا اڈاپٹڈ ہو، اس کو اس بندے کا بیٹا کہہ کر نہ پکارا کرو، صحیح؟ اگر آپ کو اس کے اپنے اصلی باپ کا پتہ ہو تو اس کو اس نام سے پکارا کرو، صحیح؟ اور اگر آپ کو اس کے باپ کا پتہ نہیں فإخوانكم في الدين، تو پھر کسی کو منسوب نہ کرو، اسے کہا یا اخویا فی الاسلام، او میرے مسلمان بھائی، او میرے بھائی۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہی زید بن حارثہ، چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ adopted son is just like real son، تو اللہ کریم نے اس کانسیپٹ کو عملاً رد کرنا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اپنی پھوپھیزاد زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کروائیں زید بن حارثہ کے ساتھ، اور بعد ازاں یہ گھر بنے گا نہیں، کیونکہ میں نے زید کا گھر بسانے کے لیے حکم نہیں دیا، ایڈاپٹڈ سن کے تصور کو ختم کروانے کے لیے یہ حکم دے دیا، تو اس کا گھر بنے گا نہیں۔ تو جب وہ طلاق دے دے گا تو پھر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، اور یوں بھی کنسپٹ ختم ہو جائے گا کہ اگر یہ ریئل سن کی طرح ہوتا تو ڈاکٹر نکاح کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا، چاہے آپ کا بیٹا اس کو طلاق دے دے، چاہے وہ اس سے وہ بیٹا مر جائے اور یہ بیوہ ہو جائے، وہ سسر تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ تو جس لائک فادر، اس لیے اس کو فادر اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک دوست ہے، اس کے والدین کرنل صاحب سے پاکستان کے لیے ریٹائرڈ تھے، تو اس کے والد صاحب میرے پاس آئے، اس نے کہا یہ آپ کے جو شاگرد ہیں اور وہ انجینئر ہے کہ اس نے جب سے شادی کی ہے تبھی سے یہ ہمیں توجہ نہیں دے رہا، اپنے سسرال والوں کو زیادہ توجہ دے رہا ہے، سسر کو اور ساس کو زیادہ توجہ دے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، وہ فیلنگز ذرا زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ان کو سلام لکھتے ہیں، باپ کہتے ہیں یہ تو بیوی کا غلام بن گیا، جو کرنا یہ جو کا غلام بن گیا، تو فیل کرتے رہتے ہیں، تو شاید قمر صاحب نے بھی فیل کیا ہوگا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ذرا اس کو سمجھائیں۔ اب وہ جب سبق کے لیے آیا تو میں نے کہا میرے صاحب، اس نے کہا جی، میں نے کہا آپ کے والد صاحب آئے تھے، اس نے کہا جی مجھے پتا ہے، میں نے کہا کہ کچھ خامی بھیج دیا، آپ کو پتا ہے، آپ کو عالم وغیرہ توڑے ہیں، میں آپ کو دھندا کرتے ہیں، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم جتنا میں والدین کو دیتا رہا شادی سے پہلے اس سے زیادہ دیتا ہوں، لیکن پہلے ان کے ساتھ رہ رہا تھا، تو بیوی ہے تو میں علیحدہ رہ رہا ہوں، ایک اپارٹمنٹ لی ہے اس پہ علیحدہ رہ رہا ہوں، تو میں نے کہا پھر ایسا کیا ہے، صحیح؟ اس نے کہا اصل میں مجھے ان لاز ملے، مجھے کیا ان لاز ملے، تو میرے والدین سمجھتے ہیں کہ ہم آؤٹ لا ہو گئے، اس نے ان کا حادثہ یہی کہ آؤٹ لا ہو گئے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، حضور علیہ السلام حضرت زید سے اس کے ساتھ نکاح کی ایک دوسری بات آپ کو بتاؤ، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پھوپھیزاد، اس کا اپنا باپ جحش اپنے قبیلے کا چیف تھا، اور اس کی والدہ وہ تو حضور کی سگی پھوپھی تھی، عبد المطلب جو چیف آف مکہ تھا اسی کی بیٹی تھی۔ تو دو سرداروں کی بیٹی، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی، تو کوئی دال ساگ کھانے والے خاندان میں وہ نکاح کرنے کو پسند کرے گی؟ ذرا دور سے نہیں کرے گی، تو انسانی نیچر ہے۔ تو زینب بنت جحش کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سے کہا زینب، اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میں کہا وہ آپ کا نکاح کروانا ہے زید سے۔ تو حضرت زینب جی زید سے، حالانکہ میں نے کہہ دیا کہ اسے بزور غلام بنا دیا گیا تھا، لیکن his parent was that he was a slave, sometimes he was a slave۔ تو زینب بنت جحش کو یہ بات ناگوار ہوئی، جی زید سے؟ حضور نے فرمایا ہاں زید سے۔ اب زینب نے ایک بات کی، زینب نے ایک بات کی، برائیک ام بامرک، یعنی یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے، یا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل حکم، یہ میرا حکم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پہلے والے الفاظ واپس لیتی ہو، ایمان کے منافی ہے، پیغمبر نے حکم دے دیا ہو اور میرا عائش ہے کہ یہ 4 words لگا دو، do not put a question mark or Allah has put a period۔ اب یہاں فل سٹاپ کہتے ہیں، وہاں پیریڈ کہتے ہیں فل سٹاپ کو، تو وہاں
ایک فیمس کوٹ کو کوٹ کرتے ہیں کہ ڈو ناٹ پٹ اے کوسچن مارک ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ، کہ جہاں پہ اللہ اور رسول نے فل سٹاپ لگا دیا ہو پھر اف اینڈ بٹس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو آپ نے اوبے ہی کرنا ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زید بن حارثہ سے شادی تو ہو گئی، تو ایک تو وہی نیچر پر کنٹرول کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ تو میں ہوتی کرنے تو میں، اور پھر اللہ نے بھی وہ نکاح تو کروایا تھا اس تصور کے خاتمے کے لیے، تو اس نے تو بننا تھا ہی نہیں۔ تو حضرت زید حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اللہ کے نبی وہ ہمارا گھر بنتا نہیں، تو کیا خیال ہے اگر زینب کو طلاق دے دوں؟ لیکن زینب کو طلاق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا امسک علیک زوجک واتق اللہ، سورہ احزاب میں دیکھیں امسک علیک زوجک واتق اللہ، بیوی اپنے پاس رکھیں اللہ سے ڈریں۔ ایک بات یہاں ضمن میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، ہے تو لیگل وے، لیجیٹیمیٹ وے، صحیح ان قانونی راستہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا جب تک ممکن ہو طلاق سے اجتناب کیا کرو، اللہ طلاق کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ابغض یعنی مبغوض بھی نہیں کہا، ابغض کہا، جس کو ہم کہتے ہیں الیٹو ایڈجیکٹو، اس میں تفضیل اور جب کہتے ہیں اس میں تفضیل، تو اس میں تفضیل الیٹو ایڈجیکٹو ہے گرامر کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ مبغوض ترین لیگل پریکٹس جو ہے وہ طلاق دینا ہے، صحیح، طلاق پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور وجہ پھر انسانی معاشروں میں اکثریت ایسے معاشروں کی ہے کہ وہاں کوئی آدمی پر انگلی نہیں اٹھاتا، کس پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ ذرا زور سے، عورت پہ۔ اس میں میرے خیال میں اس لڑکی میں کوئی مسئلہ تھا، بھائی کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ خام یہ اسمپشنز کیوں کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ مسئلہ لڑکی میں ہی ہوگا، یہ باقی جبریل کے کزن ہے کہ کیا ہے؟ صحیح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آپ خاتون کو وحشت کا شکار کروا دیتے ہیں، تو طلاق سے اجتناب کیا کرو۔ اور دیکھیے خواتین کا نیچر بڑا صاف ہوتا ہے، صاف نیچر کے کچھ فائدے ہیں، اور جس طرح سخت نیچر کے بھی، ہارڈ نیچر کے بھی کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ میں جس چیز کا حکم کرنے کا دیا گیا اس میں بھی کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں، لیکن فائدے نقصانات سے زیادہ ہے تو اللہ یا نبی نے کہا یہ کرو، اور دیگر چیزیں ہیں جس کے نقصانات فائدے سے زیادہ تو اللہ نبی نے کہا کہ نہ کرو، مثلا نماز پڑھنا اس سردی میں جب گیس بھی نہ ہو، الیکٹرک بھی نہ ہو، آپ کے پاس گرم پانی کا انتظام بھی نہ ہو، اور وہاں سے مؤذن کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور آپ ٹینکی کے واٹر سے وضو کریں، آپ یہ تو آزائے سلم سے گر جاتے ہیں، اب یہ سن ہو جائیں گے، صحیح، اب یہ تو نقصان ہے نماز کا، لیکن نماز یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درجات بلند ہوتے اسباب الوضوء فی الصلوات، جب سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے کوئی بندہ مجبوری کی حالت میں مکمل وضو کرے، کیونکہ جب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہماری یہ خشک رہ جاتی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، ہمارے یہ خشک رہ جاتے ہیں، ہم منہ بھی جب دھوتے ہیں تو اس طرح دھو لیتے ہیں تو یہ کانوں تک یہ صحیح خشک رہ جاتا ہے، وضو ہوئی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو قابل احترام بھائی اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید سے کہہ دیا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کہا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فإن اللہ لا يحب الذواقین والذواقات، یہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے؟ بتاؤ، غیر مسلموں کے لیے تو شاید انٹرٹینمنٹ ہوگا، لیکن مسلمان کے لیے انٹرٹینمنٹ، یہ انجوائمنٹ ہے، یہ مزے لینے ہیں؟ نہیں، یہ تو لائف ٹائم کانٹریکٹ ہے اور آپ نے بطور عبادت کرنا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں سارے رسولوں کی سنت ہے۔ اب سنت عبادت کی ایک قسم ہے، سنت کیا ہے؟ عبادت کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا 4 چیزیں یہ سارے انبیاء کی سنت تھی، یعنی انہوں نے یہ عبادت کی ہے۔ فرمایا الزواج، شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے سارے انبیاء کی۔ فرمایا وہ تعطر، پرفیوم لگانا تاکہ آپ سے بدبو نہ اٹھے، یہ سنت ہے، سارے انبیاء نفیس و طلب تھے۔ حضور نے فرمایا جمعہ کی نماز کے لیے آیا کریں گے تو غسل کرنا سنت ہے،
اس لیے کہ عربوں کا خطہ بڑا گرم خطہ تھا اور وہ زیادہ تر مزدور اور کاشتکار قسم کے لوگ تھے. کھیتوں میں اور بازاروں میں بورڈ لاد کر اور کام کر کر کے پسینے سے شرابور ہو جاتے. اب بڑی جماعت میں آ جائے تو وہاں تو ایک بدبو اٹھتی ہے. تو حضور نے فرمایا غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے آئیں، یہ سنت ہے. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسواک، تیسرا دانتوں کو صاف کرنا، مسواک کرنا، برش کرنا وغیرہ. اور چوتھا نبی کریم نے فرمایا الحیا، ڈیسنسی. یہ جو حیا ہے یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے. ایک حدیث میں آیا، امام ترمذی نے شمائل میں حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا من الاسرا. حضور نے حیا کس لیول کی تھی؟ اس سے حضرت انس فرماتے ہیں وہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. صحیح ہے؟ کس لڑکی سے؟ کنواری لڑکی سے. کیونکہ عام جو بڑی بیویاں ہوتی ہیں وہ تو اس